اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بابرمان۔ ویلنسیا ٹاؤن کے دل خراش واقعے کا خلاصہ کرنا ہے۔ بہت سی باتیں سامنے آ گئی ہیں اور جو باتیں سامنے آئی ہیں وہ انتہائی دل خراش ہیں، بہت دکھ دینے والی، بہت تکلیف دہ صورتحال سامنے آئی۔ وائس ورسا جو سوالات تھے ناصر ڈوگر کی نسبت، وہ بالکل پلٹ کے دوسری جانب چلے گئے ہیں۔ صورتحال کلیئر ہو چکی ہے، زہر کہاں سے آیا اس کا بھی پتہ چل چکا ہے، اور میرے ساتھ رہیے گا، ہمیں اس پہ بڑی ڈیٹیل میں ڈسکشن کرنی ہے، اور پھر اس پہ جو بھی نتیجہ نکلے گا اس پہ پھر ہم نے کمنٹس میں ڈسکس بھی کرنا ہے۔ یہ خواتین و حضرات، 1 جولائی کو یہ فیملی، امریکن نیشنل فیملی پاکستان آتی ہے 2026 میں۔ ماں ہے علینا رخ، ان کے 3 بچے ہیں، ایک 15 سال کا بیٹا ہے، ایک 11 سال کی بیٹی ہے، ایک 9 سال کا بیٹا ہے، اور ناصر ڈوگر ہسبینڈ۔ یہ خوشی خوشی پاکستان آتے ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ پاکستان کیوں آتے ہیں یہ بھی بات کلیئر ہو چکی۔ یہ پاکستان آتے ہیں خاتون خانہ یعنی کہ علینا رخ کے پرزور اصرار پہ کہ ہم نے باقی ماندہ زندگی جو ہے وہ پاکستان میں گزارنی ہے، ہم وہاں گھر لیں گے، وہاں بچے تعلیم حاصل کریں گے، ہم اپنے کلچر میں زندگی گزاریں گے۔ لیکن اس کے پس پردہ کیا تھا؟ اس کے پس پردہ وہی دقیانوسی پٹا پٹایا جو معاملہ ہے، وہی اس کے پس پردہ ہے۔ خاتون نے جو زہر لیا ہے وہ اتنی مقدار میں لیا، بہت کم، تھوڑا سا، تاکہ میں بھی ان لوگوں میں شمار ہو جاؤں جنہیں زہر دیا گیا ہے۔ اسے یہ یقین تھا، لیکن رب کی مرضیاں بھی کچھ مختلف ہوا کرتی ہیں، اسے یہ یقین تھا کہ میں بچ رہوں گی، میں بچ جاؤں گی۔ آئس کریم، اس میں وہ جو زہر تھا وہ ملایا گیا، بچوں کو اس کی، وہ ظاہر ہے بچوں نے پورا کپ جو ہے آئس کریم کا وہ کھا لیا ہوگا، جس پہ کہ اس خاتون کے فنگر پرنٹس ملے، اور وہ جو باقیات ہیں، جو ڈبیاں وغیرہ اس زہر کی جو کیپسولز تھے، اس پہ بھی اسی خاتون علینا رخ کے فنگر پرنٹس ملے۔ تفتیش جاری تھی، ناصر ڈوگر کی بھی تفتیش ہو رہی تھی۔ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ یہ پاکستان کیوں آئے، امریکہ میں ایک بہترین زندگی چھوڑ کے بچوں کو تعلیم دلانے کے لیے پاکستان آ گئے۔ کچھ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے، کوئی 2 4 سال، 5 سال کے، تو وہ اس ماحول میں رچ بس جاتے۔ لیکن کیا خواب ہوں گے ان بچوں کے، 15 سال کے بچے کے کیا خواب ہوں گے، 11 سال کی بیٹی کے کیا خواب ہوں گے، 9 سال کا بچہ بھی سوجھ بوجھ والا ہو جاتا ہے، اس کے کیا خواب ہوں گے۔ ان کی سائیکلنگ کا دور تھا، ان کا فٹ بال کھیلنے کا زمانہ تھا، کیا خواب ہوں گے۔ ابھی پوری ایک زندگی پڑی ہوئی تھی جو اس علینا رخ نے، اس خاتون نے اپنے ہی ہاتھوں، یہ خواتین و حضرات، اس عورت نے، اس پاک خاتون نے اپنے بچوں کو زہر دیا، کم مقدار میں زہر لیا، اور انتظار کر رہی تھی، اسے یہ تھا کہ مجھ پہ تو شاید اس کا وہ اثر نہیں ہوگا۔ لیکن خامند کے، ناصر ڈوگر کے گھر پہنچنے تک، جو کہ اس کے پلان کا حصہ تھا کہ ناصر ڈوگر کو بھی یہ زہر دے دیا جائے گا، اسے بھی راستے سے ہٹا۔ یہ خواتین و حضرات، اس کی تفتیش ہو رہی ہے، بہت جلد سرکاری طور پہ یہ ساری صورتحال آپ لوگوں کے سامنے آئے گی۔ لیکن خواتین و حضرات، میں یہ نہیں سوچ سکتا تھا، میرا دل نہیں مانتا تھا کہ کیسے مائیں اپنے لختے جگر، اپنے کوکھ سے جنمے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے زہر دے سکتا۔ ایک گھر برباد ہو گیا، ایک خاندان تباہ ہو گیا، ناصر ڈوگر کی زندگی برباد ہو گئی، اس کا ہنستا بستا گھر، چلو اور کچھ نہیں تو بچے تو تھے، وہ اپنے بچوں کے ساتھ زندگی گزار سکتا تھا۔ یہ کہیں دفع ہو جاتی، کہیں منہ کر جاتی، اپنے معصوم بچوں کی جان تو نہ لیتی۔ بہر طور خواتین و حضرات، یہ بریکنگ ہے، خاتون کی نسبت یقین کیجئے اب کم از کم کوئی دکھ نہیں ہے۔ کہانی کھل گئی کہ یہ پاکستان کیوں آئے تھے، کہانی کھل گئی کہ زہر کہاں سے آیا تھا۔ اب آگے تفتیش جاری ہے، وہ اس لونڈے لپاڑے کی بھی تفتیش ہو رہی ہے، آئندہ وہ کیا کیا دل خراش انکشافات کرے گا، کیا کیا چیزیں سامنے آئیں گی، وہ انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی صورتحال ہوگی یا تو سرکاری پریس ریلیز، پریس کانفرنس کی شکل میں آپ لوگوں تک پہنچ جائے گی، یا پھر ادروائز آپ لوگوں تک پہنچ جائے گی۔ میں بھی آپ سے گفتگو کروں گا۔ فی الحال صورتحال یہ ہے کہ یہ خاتون علینا رخ جو اب اس دنیا میں نہیں ہے، وہ اس ساری کی ساری سازش ترتیب دینے والی تھی، وہ یہ ساری کی ساری سازش میں اپنے ایک دوست کی مدد حاصل کر رہی تھی، اسی نے یہ زہر پرووائڈ کیا، اور پھر باقاعدہ طور پہ آئس کریم میں ملا کے وہ زہر اپنے معصوم بچوں کو دے دیا جو آج اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ وہ پھول کھلنے سے پہلے مرجھا گئے، ان کے خواب مکمل ہونے سے پہلے ختم ہو گئے۔ وہ آج منو مٹی تلے اپنی ماں کی اس بھیانک حرکت کو لے کے
کیا سوچتے ہوں گے، ان کی ارواح عالم برزخ میں کیا سوچتی ہوں گی کہ ماں جس کے قدموں تلے جنت بتائی گئی ہے، وہ ماں اتنی سفاک قاتل بھی ہو سکتی ہے۔ کمنٹس میں بتائیے گا۔ اگر میں نے کچھ بہتر معلومات آپ تک پہنچائی ہیں تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔